بتائیے کہ چلیں آپ کی میں اس بات کو مان لیتی ہوں کہ یہ جو قرآن پاک میں بتایا گیا وہ امی عائشہ اور امی حفصہ کے لیے بولا ہے، لیکن پھر مجھے بتائیے کہ جب امی عائشہ پر الزام لگا تھا، بہتان لگایا گیا تھا، اور میرے خیال میں سبھی تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ آیا ہو سکتا ہے کہ یہ سچ ہو، تب اس وقت امی عائشہ کی پاکیزگی کے اوپر قرآن پاک میں وہی نازل ہوئی تھی۔ اللہ نے ان کی پاکیزگی کو قرآن پاک میں بیان کیا کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں۔ اب بات صرف اتنی سی ہے کہ یا تو امی عائشہ پاک ہیں تبھی اللہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا، یا پھر میرے نبی بھی ناپاک ہیں۔ یہ ظاہر سی بات ہے، جب وہ خود پاک نہیں ہے تو بیوی اللہ نے ان کے لیے ناپاک چنی۔ یا تو قرآن کا فیصلہ غلط ہے، یا پھر میں یہ کہتی ہوں کہ ہم لوگ غلط ہیں۔ آپ اس کا بتائیے پھر کیوں ایسا ہوا؟ اللہ نے وہی کیوں نازل کی ان کی پاکیزگی میں، اور انہی کے بستر میں آپ سن لیں دیکھیں آئے ایف کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں میری بہن۔ اچھا، مجھے یہ جو آپ بتا رہے ہیں نہ صحیح بخاری سے مجھے یہ چیز چاہیے، کیونکہ میں یہ جو لکھی ہیں کتابیں یہ بھی کسی نے لکھی ہیں، مجھے ان یہ دو پہ بھی نہیں۔ جماعت مخالفین نے مشہور کرایا کہ عائشہ جو ہے اللہ نے اس کی تعریف کی قرآن میں، ٹھیک ہے، سورہ نور میں آیات افک میں۔ اب میں آپ کی باتوں کا جواب دیتا ہوں، اب اچھی طرح سے سن لیں۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ سورہ نور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جن لوگوں نے ایک بہتان لگایا تھا وہ مسلمانوں ہی میں سے ہے، صحابہ ہی میں سے، آپ لوگوں میں ہی سے۔ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، اس کو برا نہ مانو بلکہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اچھا، لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، جس نے بھی اس میں جتنا گناہ تھا اس بہتان میں اس کو اس کا حصہ ملے گا۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس شخص نے اس بہتان میں اس کا زیادہ حصہ تھا اس کو زیادہ تر عذاب ملے گا۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، جب یہ بہتان آپ کو نے سنا تھا تو آپ نے کیوں حسن ظن نہیں رکھا اور کہہ دیتے کہ بھئی یہ جھوٹی خبر ہے، آپ نے قبول کیا۔ اچھا، لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں وہ 4 شاہد نہیں لے کے آئے؟ فاذا لم یاتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، اگر یہ شاہد نہیں لا سکے تو یہ جھوٹے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ آیات کس کے متعلق نازل ہیں؟ یہ ماریہ قبطیہ کے لیے نازل ہے۔ ماریہ قبطیہ وہ ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دامن پاک سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، اور ان کے متعلق عائشہ نے ان پہ بہتان لگائی تھی کہ یہ پیغمبر کا بیٹا نہیں، نبی کا بیٹا نہیں، اس نے غلط کام کیا، ٹھیک ہے نا۔ افک کا اصل ماجرا ماریہ قبطیہ، لیکن ہم اس نزاع کو بھی چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں نہیں چلیں یہ آیت عائشہ کے لیے نازل ہوں۔ او بھائی اس میں عائشہ کی تعریف کہاں ہے؟ یہ جو میں نے آیتیں، اب میں طیبین و طیبات والے آ جاتا ہوں، بات نہیں کر رہی۔ اب سن لیں آپ سن لیں میری بہن سن لیں، اس میں کوئی تعریف ہے عائشہ کے لیے؟ اس میں تو مذمت ہے صحابہ کی کہ ایک بہتان لگی ہے، بہتان لگانے والے صحابت ہے۔ اب یہ عائشہ مومنہ، دیکھیں زیادہ سے زیادہ ہم کہہ دیں آیات عائشہ کے لیے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگی کہ عائشہ پہ زنا کا بہتان لگا وہ انہوں نے زنا نہیں کی، یہ کوئی تعریف نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے زنا نہیں کیا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی تعریف، دنیا میں بہت عورتیں ہیں، اللہ جانتا ہے ان کے متعلق اگر آپ کہتے ہیں اس نے زنا نہیں کی یہ ان کی بے عزتی ہے، یہ کوئی تعریف نہیں ہے۔ اچھا، جس آیت کے متعلق آپ نے ذکر کیا نا وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الخبیثات للخبیثین، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے نہیں، خبیث باتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث لوگوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، اور خبیث لوگ برے برے باتوں کے لیے، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، برے لوگ اچھی باتوں کے لیے، اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے، بری بات اور اچھے لوگ اچھی باتوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص اگر طیب ہے اچھا ہے تو اس کی عورت بھی ہمیشہ اچھی ہوگی، اس طرح نہیں ہے دنیا میں۔ یا اگر کوئی مرد برا ہے تو اس کی بیوی بھی بری ہوگی، اس طرح نہیں ہے۔ یا کوئی عورت اگر بری ہے تو شوہر بھی اس کا برا ہوگا، اس طرح نہیں ہے دنیا میں، اس کا اپوزٹ بہت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی عورت بہت نیک ہے، نمازی ہے، شوہر بدماش ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب جامع البیان عن تأویل آیات القرآن لابن جریر الطبری جزء 17، یہاں پر صفحہ نمبر 127،
سورہ نور دیکھیں آپ کے علماء غلط ترجمہ کرتے ہیں آیات کا. کوئی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام تو پھر نستجیر باللہ خبیث ہوں گے نا، کیونکہ عورت ان کی خبیث ہے، عورت ان کی خبیثہ ہے، کافرہ ہے، بری عورت ہے. دنیا میں کتنے نمازی لوگ ہیں ان کی بیوی جو ہے برے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ تو بہت ہوتا ہے دنیا میں. اچھا یہ آیت کا کیا مطلب ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یقول الخبیثات من القول للخبیثین من الرجال. بری باتیں، بری خبیث باتیں خبیث لوگوں کے لائق ہیں. والخبیثون من الرجال للخبیثات من القول، اور خبیث برے لوگ برے باتوں کے لائق ہیں. والطیبات للطیبین، الطیبات من القول للطیبین من الرجال. دیکھیں اچھی باتیں اچھی لوگوں کے لیے وہ اس کے لائق ہیں. والطیبون من الرجال للطیبات من القول، اور طیبات طیب باتیں اچھی باتیں کے لائق کون ہیں؟ اچھے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا، برے بات لوگ بری باتیں بری لوگ کرتے ہیں، برے لوگ ہی پھیلاتے ہیں. اچھی باتیں اچھے لوگ کرتے ہیں، اچھے لوگ ہی اس کے مستحق ہیں، اور اچھے لوگ ہی اس کو پھیلاتے ہیں. مجاہد نے بھی کہا الخبیثات من الکلام للخبیثین من الناس والطیبات من الکلام للطیبین من الناس. اگلے صفحے میں جاتے ہیں. ابن نجیح نے بھی یہی کہا. ٹھیک ہے نا، مجاہد سے اگلا روایت ہے، مجاہد سے پھر روایت ہے، بہت سارے مجاہد سے پھر روایت. یہ بڑے بڑے صحابہ تابعین کے مفسرین تھے. تو میری بہن، یہ آپ کے علماء کی بڑی کمزوری ہے اور بڑی بے ایمانی ہے کہ عائشہ کے اس کا جو اپنا کردار ہے، ابھی میں نے دکھایا دیا کہ وہ کیسے فتوے دیتی تھی، دودھ پلانے والے فتوے. اچھا، اس کو نظر انداز کر کے، اس کے اعمال کو نظر انداز کر کے، صرف اس لیے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شوہر ہے، اس کے سارے اس کو کلیئرنس مل گئی ہوئی، وہ جو مرضی کرے اس کے سب اعمال اچھے ہیں. عائشہ کے وہ امیر المومنین سب سے لڑائی کرے، اس سے دشمنی کرے، جو مرضی کرے اس کو کلیئرنس میں، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. وہی اس کے، کیونکہ اللہ نے کہا الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین. بھائی صاحب، میری بہن، میرے بھائیوں، سن لو اچھی طرح سے. آیا کا مقصد یہ نہیں ہے. آیات جو عائشہ کے لیے نازل ہیں، میں نے سورہ تحریم کی صرف ایک آیت پڑھی ہے، اس پہ آپ سوچیں ذرا. جی بہن، مزید کوئی سوال ہے؟ جی بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب تھا تو اس وقت انہوں نے اپنی تمام ازواج کو بلا کر ان سے یہ اجازت چاہی کہ میں آخری ایام یا اس یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں، ہم اس بات کو نہیں مانتے، ہم اس بات کو نہیں مانتے، ہم اس بات کو نہیں مانتے. یہ میں دیکھیں، اب وہ چیزیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں آپ کی کتابوں میں یا آپ کے علماء سے جن کو ہم نہیں مانتے ہیں. لیکن اب مجھے ایک چیز اور بتائیے. یہ عائشہ کا اپنا ادعا ہے. دیکھیں، یہ عائشہ کا اپنا ادعا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتی تھیں، کرتے تھے، اور میں سب سے پیاری تھی. تو یہ انہی باتوں کا ایک سلسلہ ہے نا. ٹھیک ہے نا.